اور میں اسماعیل پرواز صاحب کی اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے چلا آیا۔ انفیکٹ میں بہت مصروف ہوں ان دنوں، اور میرا بچہ بیمار ہے، ایمس میں زیر علاج ہے، تو حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس طرح کی قدر شناسی کی جہاں بھی محفل آراستہ ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ جائے آدمی اور اس خوشی میں اپنا حصہ بھی شامل کرے، خود کو بھی شامل کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب ہے اور اس کی ایک شناخت ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان ہندوستان میں اردو ہماری شناخت ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں اس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اردو کو اس وقت، جیسا کہ کریم حاضر صاحب نے بتایا، اردو کو ابھی دو طرح کے تھریڈس ہیں۔ ایک تو ایکسٹرنل تھریڈ ہے، داخلی، جو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ کیا تھریڈ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو تھریڈ ہے وہ ہے داخلی۔ خارجی اور داخلی تھریڈ کے بیچ میں اردو تقریباً 47 کے بعد سے اب تک بہت سسک کے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے شعبے میں 7 سیٹیں ہیں جو سینکشن سیٹ ہے، لیکن پچھلے دنوں 2017 سے پہلے صرف ایک صاحب تھے جو کام کر رہے تھے۔ 2017 میں ہم 2 لوگوں کا تقرر ہوا وہاں، تو اب 3 لوگ ہیں۔ تو یہ علم ہے کہ آپ جو مختص سیٹیں ہیں آپ کے لیے وہ پیسے ایلوکیٹڈ ہیں، لیکن وہاں پر اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، بہت ساری دقتیں ہیں۔ ایسے میں ایسے لوگ جو اردو سے محبت کرتے ہیں، اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں اور عملاً اس کا ثبوت دیتے ہیں، وہ چاہے حکومت کے شعبے میں ہو یا زندگی کے کسی بھی محاذ پر ہیں، لیکن دل میں درد رکھتے ہیں اردو کا، اپنی تہذیب سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، اپنی تہذیب کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور یہ قدر شناسی جو آپ لوگ کر رہے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا دل سے مشہور ہوں کہ کم از کم ایکٹیو ہیں، آپ زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ افسانہ ایک کہنے کے لیے تو افسانہ ہے، اور افسانہ بنیادی اعتبار سے a story which is not true، زندگی کی مطلب حقیقت بیانی اس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی کے حقائق کی ہمزاد صنف ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور افسانہ ایک شارٹ اسٹوری ہے، لیکن افسانچہ، یہ افسانے کو آپ زندگی کا اجمال کہہ لیں، لیکن زندگی کی تسخیر ہے۔ جب اس کو آپ باب تفعیل میں لے جائیں گے تب افسانچے کا مفہوم اس میں آئے گا کہ مختصر ترین لفظوں میں، جس طرح سے میں اس کو نثر میں غزل کی طرح سے سمجھتا ہوں۔ غزل میں 2 مصرے کا مختصر پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ بات کریں گے تو پھر تو بات مطمئن کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو غزل کے 2 مصروں میں، یعنی مختصر پیمانے میں، جس طرح سے شاعر خون جگر سے اس کو سینچتا ہے اور زندگی کی کوئی متین بات کہنا چاہتا ہے یا کہتا ہے، ایمائیت اس میں ہوتی ہے، استعارے اس میں ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایک جمالیاتی مزاج سے گزار کر کے اس شعر کو خلق کرتا ہے۔ ٹھیک افسانچے میں وہی کیفیت ہوتی ہے کہ کمیت الفاظ اور کس لفظ کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے، ایمائیت اس کا حسن ہے، اور میٹافورک انداز میں اپنی گفتگو کہنے کا سلیقہ ہو، تب افسانچہ خلق ہوتا ہے۔ افسانچے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ بالعموم عام اسٹیٹمنٹ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کوئی خبر ہے یا کوئی ایک واقعہ ہے، واقعے کو منوعاً تخلیقی عمل سے گزارنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی واقعے کو آپ ویسے ہی لکھ دیں جیسے کہ موقع پذیر ہوا ہے وہ، تو اس کو آپ افسانے کا نام نہیں دے سکتے، اس کو آپ شعر نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ افسانچہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک خاص تخلیقی رچ رچاؤ سے یا رکھ رکھاؤ سے جب اس عمل کو آپ گزارتے ہیں، اس کیفیت کو گزارتے ہیں، تب جا کر کے وہ تخلیقی فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے
کہ جن موضوعات کو زندگی کے جن موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا ہے اسماعیل پرواز صاحب نے، اس میں آج زندگی کی سب سے جو ابھری ہوئی روش ہے ہمارے یہاں وہ سیاست ہے. کس طرح سے سیاست ہمارے درمیان ضم کے پہلو کو ابھار رہا ہے اور کس طرح سے سیاست کے عملی مظاہر کتنے مضموم انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہم تمام لوگ واقف ہیں. تو اور یہ بھی واقف ہے کہ جو سماج کا سب سے ناکارہ ایک وہ تصور کیجئے کہ سیاسی لوگوں کا تصور بھرتا تھا ولبھ بھائی پٹیل سے، نہرو جی سے، مولانا ابوالکلام آزاد سے اور محمد علی جناح سے، اور ایک وہ تصور ابھر رہا ہے جس کو آپ نریندر مودی کہتے ہیں، جن کے سرٹیفکیٹ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے نا، یوگی صاحب ہیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ہمارے درمیان ہیں. تو قدروں کا زوال کس طرح سے ہو رہا ہے اور وہ قدریں کس طرح سے معاشرے کو کھوکھلا، وہ قدروں سے تہی دامن جو رویہ ہے وہ سماج کے لیے کتنا آزار کا سبب ہے. افسانہ نگار یا تحقیقات ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. میرا کنسرن میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن میرا معروضہ یہ ہے کہ افسانہ خلق کرتے ہوئے آپ عنوان ایسا رکھیں جس سے یہ پتہ نہیں چلے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد اچانک تب سمجھ میں بات آئی کہ اچھے یہ عنوان اس پہلو سے ریلیٹ کیا گیا ہے. جیسے آپ نے لکھ دیا کہ یہاں صرف پڑھائی ہوتی ہے تو obvious سی بات ہے، اور پھر آپ نے اس میں لکھا جبکہ یہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے نا. تو جو صورتحال میرا یہ ماننا ہے کہ براہ راست اگر کوئی چیز سمجھ میں آ جائے، یہ سیلیٹ کا یہ کہنا تھا کہ کوئی شعر جب براہ راست سمجھ میں آ جائے تو وہ شعر کیسا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. اور یہ بھی ہے کہ کوئی شعر اگر براہ راست سمجھ میں نہ آئے تو وہ شعر کیسا ہے، یہ دونوں پہلو ہیں. تو جتنا آپ اس میں تہداری کا عمل برتیں گے، میرا خیال ہے کہ حسن کی توازن اتنی ہی زیادہ اس میں آئے گی اور اتنا ہی وہ جمالیاتی مذاق کا آئینہ دار ہوگا. میں دل سے آپ کے اس فن پارے کی، آپ کی تخلیقیت کی قدر کرتا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. اردو آپ کے لیے ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے آپ کے خون کا دوران آپ کی صحت مندی کے لیے ضروری ہے. اگر خون رک جائے، دوران رک جائے تو آپ زندہ نہیں رہیں گے. آپ بحیثیت مسلمان زندہ رہیں گے، بحیثیت انسان زندہ رہیں گے، بحیثیت مسلمان زندہ نہیں رہیں گے. یہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے کہ آپ اردو کو آپ اپنے نفس سے گزاریں، اپنے محسوسات سے گزاریں. اور یہ جب جذباتی تعلق کسی بھی چیز کا، دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جذباتی تعلق آدمی کا حقیقت سے گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں. اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو پھر ہم دیکھتے نہیں کچھ بھی. تو کتنے کمزور درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، روزے نہیں رکھتا ہو، لیکن وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو فکر ہے، وہ جو یقین ہے، وہ جذبات میں داخل ہے. آپ اردو سے اگر محبت رکھتے ہیں تو اس کو جذبات میں داخل کیجیے. اگر کوئی اسکول اردو کی تعلیم نہیں دے رہا ہے تو آپ اپنے گھر پر اس کا انتظام کیجیے. جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ہم زندہ رہیں گے. میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور میں یہاں آیا، اور ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے پرواز صاحب کو بہت بہت مبارکباد.